الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الغربي الأمي البطحي الهاشمي سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبي قلوبنا وطبيبي نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام عليه الصلاة والسلام من بكى على الحسين وجب له الجنة. صلوات پڑھتے حضرات. حضرات گرامی قدر، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام، عزیزوں، چند لمحے کی تقریر ہے. وہ ہمارے برادران جو کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے بیٹھ جائیں، پیچھے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. چند لمحے کے لیے آپ حضرات کو زحمت میں مبتلا کیا ہے کہ آپ کو اس فرش خاک پر بیٹھنا پڑ رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی دل یا کوئی دماغ سبکی نہیں محسوس کر رہا ہوگا کہ آج ہم فرش خاک پر کیوں بیٹھے ہیں. سب کو پتا ہے کہ آج ہم کربلا کے غریبوں کا چہرہ منا رہے ہیں. عزیزان گرامی، پوری رات ہم سفر میں تھے، ہم نے یہی دیکھا اس شہر میں بھی اس شہر میں بھی ہر کوئی آقا حسین کی محبت میں مائیں بہنیں اپنی آغوش میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے صرف ایک ہی سفر عشق حسین ہے کہ جو جاری و ساری ہے. عزیزوں، بحمداللہ نوجوان حضرات بھی ہیں. یہاں ہر تقریر میں کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور پڑھتا ہوں. عزیزان گرامی، یہ عزاداری ہمارے لیے سرمایہ نجات ہے. بڑی عظمت ہے اس عزاداری کی. میں آپ کی خدمت میں ایک معجزہ عرض کروں. بحمداللہ آپ سب مولا کی مجلسیں کرتے ہیں، تبرک تقسیم کرتے ہیں، یہاں بھی ہر طرف تبرک کا اہتمام ہے. لیکن عزیزان گرامی، اس بنا پر میں آپ کی خدمت میں ایک معجزہ عرض کر رہا ہوں، اور وہ معجزہ کربلا کے شہید سے منسوب ہے. عزیزان گرامی، معجزہ ہے حضرت زہیر بن قین کا. تاریخ بتاتی ہے کہ ایک ایسی غریب بہن تھی کہ جس کا بھائی اتنا علیل ہو گیا کہ دنیا کے سارے ڈاکٹروں نے اسے لا علاج کر دیا. یہ بھائی کے لیے اس نے اپنی جاگیر بیچ ڈالی کہ میرا بھائی بچ جائے. بھائی کو دکھانے کے لیے طبیبوں کا رخ کیا، ہر مقام پہ گئی، مگر ہر جگہ کے ڈاکٹروں نے بتایا تیرا بھائی اب زندہ نہ بچے گا، سوائے موت کے اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو چونکہ بہن تھی، بھائی سے بے پناہ محبت تھی، بھائی کے لیے کلیجہ تڑپ گیا. کسی مولوی کے پاس آئی، اس نے بتایا کہ تمہیں طبیبوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بھائی کی زندگی چاہتی ہو تو کربلا چلی جاؤ. اللہ اکبر. عزیزان
گرامی وہ مومنہ کربلا آئی، آن کے بھائی کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ ایک عالم دین مل گئے، کہا کیوں اتنا رو رہی ہو؟ کہا میرا ایک اکیلا بھائی ہے، وہی میری کل کائنات ہے۔ دنیا کے سارے ڈاکٹروں نے بتا دیا اب یہ بچے گا نہیں، میں اپنے اس بھائی کے علاج کے لیے مولا کے در پہ آ گئی ہوں۔ اس عالم دین نے کہا تم کربلا آ گئی، یہ بتاؤ کیا تم نے زہیر بن قین کے معجزے کو نہیں پڑھا؟ کہا وہ معجزہ کیا ہے؟ کہا معجزہ یہ ہے کہ ایک روزہ رکھ لو، کائنات میں اگر کسی کی کوئی دعا نہ پوری ہوتی ہو تو وہ ایک روزہ رکھے، دن بھر آہو گریا میں گزارے، شام کو نماز کے بعد افطار کرے، افطار میں زہیر بن قین سے توسط کر کے کہے اے زہیر بن قین ہمیں کائنات کی اتنی بڑی مصیبت ہے، ہماری مصیبت کو حل کرو۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ زہیر بن قین اس بندے کے خواب میں آئیں گے، بشارت دے کے چلے جائیں گے، دوا بتا کے چلے جائیں گے۔ لو عزادار و کربلا میں ایک غریب بہن نے اپنے بیمار بھائی کے لیے روزہ رکھا، دن بھر مصیبتوں کا سلسلہ، دن بھر آہوزاری، شام ہوئی نماز پڑھی، روزہ افطار کیا، رخ سوئے کربلا کیا، آواز دی زہیر قین مجھے میرے بھیا کا علاج بتا دو۔ عزیزان گرامی تاریخ کہتی ہے ابھی اس مومنہ نے یہ جملہ کہا، آئی بستر خواب پہ سوئی، سونے کے بعد خواب دیکھا ایک نور کی کرسی ہے، کوئی نورانی شخصیت بیٹھے ہیں، ایک جمع غفیر لگا ہے۔ مومنہ آگے بڑھی، مجمع کو چیرتی ہوئی بڑھی، کیا دیکھا زہیر قین بیٹھے ہیں۔ بس زہیر نے آتے ہوئے دیکھا، کبھی بھی قریب آ جا، قریب آ جا، تجھے اپنے بھائی کا علاج چاہیے۔ ہاتھ جوڑ کے مومنہ کہتی ہاں ہاں وہی میرا بھائی جسے دنیا چھوڑ چکی ہے کہ اب یہ بچ نہیں سکتا، مجھے میرے بھیا کا علاج بتا دیے۔ زہیر بن قین نے ایک جملہ کہا مومنہ تو کیسی عورت ہے، تیرے بھائی کا علاج دنیا میں موجود ہے، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ او عزادارو رش کرنا اپنے مقدر پر۔ عزیز و مومنہ پوچھتی کیا علاج ہے؟ کہا سن تیرا بھائی مجلس حسین کو بہت سبک سمجھتا ہے، مجلس حسین میں جب تبرک بڑھتا ہے تو تیرا بھائی کنارہ کشی اختیار کر کے چلا جاتا ہے، کون مجمع میں جائے، کون ہاتھ پھیلائے، کون تبرک مانگے، لہٰذا جا کے اپنے بھائی سے کہہ دے مجلس حسین کا تبرک کھا لے، اللہ اسے شفا دے دے گا۔ عزیزان گرامی لو میں نے موعظہ پہنچا دیا، میسج پہنچا دیا، پیغام پہنچا دیا، لیکن دل کر رہا ہے کہ یہیں پہ زہیر قین سے ہاتھ جوڑ کے کہوں اے آقا فریاد ہے، آپ نے ایک دنیا بہن کی فریاد سن لے، آؤ باد کربلا ایک بہن ہے ہاتھ پسے گردان۔ اللہ اکبر، زینب فریاد کو نہ ہے، کوئی ہے جو میرے بھیا کو بچائے، کوئی ہے جو میرے حسین کو بچائے۔ ارے ادھر حسین کے گلے پہ خنجر چلا، ادھر چہنے والی بہن باہر آ گئی، اب جو یمین دیکھا شمال دیکھا کوئی حسین کا بچانے والا نہ تھا۔ ایک مرتبہ تڑپ کے کہا اے پسرے صاحب میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، لو عزادارو شروع ہو گیا سلسلہ، زیادہ وقت نہیں لینا ہے، دو چار جملے مسائل کے ہیں، جیسے چاہے آپ پرسہ دے لیں، آپ جانے، آپ کا آنسو جانے، بی بی کا رومال جانے۔ ہاں اب تو وہی روئے گا جو اگلے سال زندہ رہے گا، بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ پرسہ دینے آئے ہو نا، آج چہلم ہے شہدائے کربلا کا، مگر ایک جملہ کہوں صرف شہدائے کربلا کا چہلم نہیں ہے بلکہ 4 برس کی بچی کا 10واں بھی ہے۔ عزادارو وہی سکینہ کہ جس کے لیے تاریخ نے لکھا کہ جب غزالہ نے غسل کی کوشش کی تو ایک مرتبہ دوڑ کے آئی، کہتی او شام کی قیدن ہم تمہاری بچی کو غسل نہ دیں گے۔ ارے تم نے ہمیں بتایا نہیں کہ اسے اتنی مہلک بیماریاں تھیں، اتنی بڑی بڑی بیماریاں تھیں۔ زینب نے جھکا ہوا سر اٹھایا،
خوب رو کے علی کی بیٹی کہتی غسالہ تم نے صحیح کہا، میری بیٹی کو بہت بڑی بڑی بیماریاں تھی، غسالہ بیٹھ میں تجھے سکینہ کی بیماری بتاؤں، تو گنتی جا۔ اے غسالہ اسے یتیمی کی بیماری، اسے غریبی کی بیماری، اسے تنہائی کی بیماری، اسے لاچاری کی بیماری، ارے بابا مارا گیا تو کسی نے منہ پہ تماچا، کسی نے کانوں کا گوشت مارا، کسی نے دامن میں خوب رو رہے ہیں آپ۔ مولا ان آوازوں پہ نزول رحمت فرمائے، مولا آپ کے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگا دے، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ او نوجوانوں اللہ تمہارے گھروں کا پردہ سلامت رکھے۔ سنو گے زینب بتاتی جا رہی بی بی یہ ایسی غریبہ ہے، یہ ایسی یتیمہ ہے، یہ ایسی مجروحہ ہے، یہ ایسی مظلومہ ہے کہ ادھر باپ کا سایہ سر سے اٹھا، کسی نے منہ پہ تماچا مارا، کسی نے کانوں کا گوشوارا چھینا، کسی نے دامن میں آگ لگائی، یہ قید ہوئی تو گلے میں رسن آ گئی، یہ اسیر ہوئی تو اسے اونٹ پر زبردستی بٹھالا گیا، یہ آگ پھیلا کے فریاد کر رہی تھی تو پشتے شتر پہ جکڑا گیا، اب جو اونٹ دوڑا تو سکینہ کا سینہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ زینب کہتے سنے گی غسالہ یہ ایسی بیمار ہے، اتنی دکھیا ہے کہ جب کوفے آئی تو صدقے کی کھجوریں ماری گئی، آگے بڑھی تو کھولتا ہوا پانی پھینکا گیا، اور آگے گئی تو آگ کے شعلے آئے، ارے جب شام آیا تو پتھروں کی بارش، یہ بچی اپنے بھیا سے چیخ چیخ کے کہتی سجاد میرا سر شکافتا۔ اللہ اللہ اکبر۔ خوب رو رہے آپ حضرت، رونے میں کمی نہ کریے گا۔ ہاں ہاں میں کیوں نہ پڑھوں، شہزادی زینب کی خواہش ہے میرے بھیا پہ رونے والوں، میرے بھیا کا ایسے ماتم کیا کرو جیسے کوئی اجڑی ہوئی ماں اپنے کڑیل جوان کا ماتم۔ اللہ اکبر۔ رو کے دعائیں کریے گا، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائے، آپ کے گھروں میں پردہ سلامت رکھے، اللہ ان انجمن آئے ماتمی کے نوجوانوں کو سلامت رکھے۔ سنو گے آزادارو کیا قیامت کا نام ہے کربلا، کتنی عجیب داستان کا نام ہے کربلا۔ ہاں ہاں مجھ سے خواہش ظاہر کی ہے، میں وہ مسائب پڑھ دیتا ہوں، میں نے محمد پور کی تقریر میں یہی پڑھا تھا۔ آزادارو بڑی غربت کا نام ہے، آج آپ اس بیمار کو پرسہ دینے آئے ہیں نا جس کا تخت یہاں موجود ہے، یہ تابوت بیمار نہیں، یہ تخت سجادیہ ہے، ذرا اسے غور سے دیکھو، اس پر ہتھکڑیاں بھی ملیں گی، بیڑیاں بھی ہوں گی، توق ہوگا، توق میں کانٹے بھی ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی بیمار کو پرسہ دینے آئے ہو، لو زیادہ نہیں پڑھتا بس سننا آخری جملہ، وہی بیمار تھا۔ اللہ جانے آپ رو رہے ہیں، سجاد کے کلیجوں کو کتنی ڈھارس مل رہی ہوگی، بی بی زہرا تمہیں دعائیں دے رہی ہوگی۔ عزادارو وہی سجاد سے جب کوئی پوچھتا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں گزر گئی تو تمہارا بیمار مولا رو کے مرثیہ پڑھتا الشام الشام الشام۔ اللہ اکبر۔ بڑھا ایک صحابی، بس جملہ سنو مجلس تمام ہے، آن کے پوچھتا مولا سجاد اکبر کا کلیجہ تو کربلا میں بریاں ہو گیا، اصغر کا گلا تو کربلا میں چھیدا گیا، عباس کے بازو تو کربلا میں کٹ گئے، اور محمد کے جنازے تو کربلا میں تڑپے، چاند سا قاسم کربلا میں پامال ہو گیا، حسین کا لاشا کربلا میں بکھر گیا، مگر مولا کربلا کا مرثیہ نہیں پڑھتے آپ، شام کا مرثیہ کیوں پڑھتے ہیں؟ سجاد نے رو کے کہا نعمان ارے 7 مصیبتیں شام میں ایسی پڑی کہ اگر میں امام نہ ہوتا تو مر جاتا۔ سنیں گے آپ؟ نہیں پڑھتا تفصیل، جملہ سنو مولا
کیا ہو گیا شام میں؟ تمہارا بےکس مولا بتا رہا ہے۔ عزیزو آپ نے دیکھا صبح کتنی ٹھنڈ تھی، اس وقت کتنی گرمی ہے، یہ نوجوان ابھی دھوپ میں ماتم کر رہے تھے نا۔ عزیزان گرامی سجاد نے رو کے کہا شام میں ہمیں ایسے قید خانے میں رکھا گیا جہاں رات کو شدت کی اوس، دن کو شدت کی دھوپ۔ مولا اور کیا ہوا؟ سجاد کہتے ہیں ارے شام میں ہمیں ترک و دیلم کے قیدی کی طرح سے گھسیٹا جاتا تھا۔ مولا اور کیا ہوا؟ کہ ہمیں ایک صف میں کھڑا کر کے آوازیں دی جاتی کہ جسے غلام لینا ہے لے لو، جسے کنیزے لینا ہے لے لو۔ اللہ اکبر، سنو گے عزادارو؟ کریں گے برداشت؟ مولا روئے ہیں نعمان بن منذر، منہ پہ تماچے مار مار کے نعمان نے کہا مولا شام میں اور کیا مصیبت ہو گئی؟ او میری ماں بہنوں، اللہ تمہارا سہاگ باقی رکھے، تمہاری گود آباد رکھے، تمہارے بھائیوں کو آباد رکھے۔ ارے اجڑ گیا زینب کا گھر۔ سجاد کہتے سنے گا شام میں کیا ہو گیا؟ شام میں وہ ہماریاں تھی جس پر ہماری پھپھی، ہماری بہنیں، ہماری مائیں ہاتھ پسے گردن بدھے ایک صف میں تھی۔ ظالم اپنی فوج کا ایک عملہ لے کے آتے تھے، ان کے ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے ہوتے تھے، نیزوں پہ ہمارے شہداء کے سر ہوتے تھے۔ جہاں پھپھی کی ہماری دیکھتے وہاں نیزہ لے لے کے رقص کرتے تھے۔ ارے جب نیزہ ہماری کے قریب آئے پھپھیاں آغوش پھیلا دیتی تھی، آجا اکبر، ظالم نیزہ کھینچ لیتے۔ اللہ اکبر، سنے گیا مولا اور کیا مصیبت ہو گئی؟ مولا اور کیا ہو گیا؟ سجاد نے پھر جملہ کہہ کے خون روئے ہیں۔ کہا سنے گا چھٹی مصیبت تو ہمارے اوپر یہ ہو گئی کہ ریتیلی زمین، پتریلی زمین، ایسے میں نیزوں پہ شہداء کے سر رہتے تھے، جہاں پتھروں والی زمین آتے شہداء کا سر نیزے کے ساتھ زمین میں پٹک دیتے۔ اللہ اکبر، مر جائے عزادارو بہتر ہے خدا کی قسم۔ واہ غربتا، واہ مصیبتا۔ عزادارو نعمان بے ہوش ہو گیا، ہوش میں آیا، آخری جملہ ہے، ہوش میں آیا، پوچھتا ہے مولا ساتویں مصیبت کیا ہو گئی؟ اب آپ جانے، آپ کا آنسو جانے، بی بی کا رومال جانے، میں پڑھ چکا مصائب دے چکے آپ پرسا، اب آپ زندہ رہے ہم زندہ رہے تو اگلے برس حسین کا چہلم منائیں گے۔ مگر جملہ سن کے اٹھنا عزادارو، جو دعائیں لے کے آئے ہو سن لینا۔ نعمان نے ہاتھ جوڑا، مولا وہ ساتویں قیامت کیا تھی؟ سجاد نے جملہ کہہ کے بے ہوش ہو گئے۔ کارے شام میں ہمارے شہداء کے سروں کی بے حرمتی ہو گئی۔ پڑھ دینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے، احساس بہت مشکل ہے۔ میں جملہ پڑھوں، آپ خود سوچئے کہ آخر اس جملے میں کتنا درد تھا کہ سجاد بے ہوش ہو گئے، کہ ہمارے شہداء کے سروں کی بے حرمتی ہو گئی، یہ کہہ کے مولا بے ہوش ہو گئے۔ کتنا درد ہے اس جملے میں۔ درد کا احساس تب ہوا جب سجاد ہوش میں آئے۔ مولا تمہارا خون رو رہا تھا، نعمان پچاڑے کھا کے کہتا تھا مولا وہ ساتویں مصیبت بتا دو۔ کہتے نعمان ہمارے سروں کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، شہداء کے سروں کی بے حرمتی کی گئی۔ جملہ آخری ہے عزادارو۔ نعمان پوچھتا مولا کیا بے حرمتی ہو گئی؟ وہ جملہ کہہ کے سجاد خون روئے ہیں، لیکن میں وہ جملہ بعد میں پڑھوں گا۔ ایک جملہ اپنی طرف سے پڑھ رہا ہوں، ایک جملہ مولا سجاد کا پڑھوں گا، جیسے چاہو پرسا دے لو۔ عزادارو عرب میں آج بھی یہ دستور ہے کہ اگر کوئی گوسفند، جانور، بکری مر جائے تو اسے زمین پہ پھینک دیتے ہیں۔ پھر کچھ نوجوان گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں لمبی لمبی لکڑیاں ہوتی ہیں، لمبی لمبی لاٹھیاں ہوتی ہیں۔ یہ گھوڑا دوڑا کے آتے ہیں جو اپنی لاٹھی کی چوک پر سب سے پہلے مری ہوئی بکری کو ہوا میں اچھال دے، اسے فاتح سمجھا جاتا ہے کہ ہاں یہ جیت گیا، یہ اول آیا، یہ فرسٹ آیا، یہ جیت گیا۔ لو میں نے اپنی طرف سے جملہ پڑھ دیا، اب تمہارے مولا کا جملہ۔ نعمان ہاتھ جوڑ کر پچھاڑے کا کر کہتا مولا وہ ساتویں مصیبت کیا تھی؟ تمہارے مولا نے رو کے کہا
ارے شام میں کبھی اکبر کا ساتھ، کبھی بابا کا ساتھ، کبھی قاسم کا ساتھ، کبھی ابو کا ساتھ رکھا جاتا۔ ظالم گھوڑے پر سوار ہوتے، ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے، گھوڑا دوڑا کے آتے، کبھی اکبر کا سراوا میں، کبھی قاسم، کبھی عباس، کبھی بابا، پھپھیا تڑپ جاتے۔ واہ غربت، واہ مسیح،